والے درد مند پاکستانی شہریوں، کارکنوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک انتہائی اہم ترین اور تاریخی فیصلہ دیا ہے، اور یہ اہم ترین اور تاریخی فیصلہ تحریک ایم کیو ایم کی جانب سے سن 2017 میں کی جانے والی اس تاریخی پٹیشن پر فیصلہ دیا گیا ہے۔ پٹیشن بھی تاریخی تھی جو سن 2017 میں ہم نے دائر کی، تحریک ایم کیو ایم کی جانب سے دائر کی، اور آج 5 سال کے بعد اس پر جو فیصلہ آیا اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی تاریخی فیصلہ ہے۔ 5 سال پہلے جو تاریخی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی تحریک ایم کیو ایم کی جانب سے، تو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کے طور پر میں نے اور میری رابطہ کمیٹی نے یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، جس میں ہم نے سندھ کی صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کی طرف سے نافذ کیے گئے کالے کلوٹے 2013 کے بلدیاتی قانون کے خاتمے کی استدعا کی۔ 2013 کے کالے قانون کے خاتمے کی استدعا کی تھی ہم نے اس پٹیشن میں، جس پر آج فیصلہ آیا کہ یہ کالا قانون ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کی اکثر اور زیادہ تر شقیں آئین کے آرٹیکل 140A سے متصادم ہے۔ آئین کے آرٹیکل 9، 14 اور آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 32 سے بھی متصادم ہے۔ یہ ہم نے پلی لی تھی کہ اس کالے قانون کو ختم کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ جو آج احتجاج ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، یہ اس کالے قانون میں ایک اور سیاہ ترین ترمیم کی گئی، ایک اور قانون 2021 میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور صوبائی اسمبلی کی طرف سے پاس کیا گیا۔ تو ہم نے تو بنیادی کالے قانون کو چیلنج کیا۔ ہماری 5 سال کی سیاسی جدوجہد ہے، ہماری 5 سال کی عدالتی جدوجہد ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، ہمارے حق میں فیصلہ دیا آج، اور اس کالے بلدیاتی کالے قانون کی بہت ساری شقوں کو کالعدم قرار نہیں دیا، بلکہ اور ایسے قوانین جن کو ہم نے چیلنج کیا تھا، چاہے وہ KDA کا لیاری اور اسی طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، اسی طرح کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، جن کے لیے علیحدہ قوانین وضع کیے گئے، آج بفضل اللہ 58 صفحے کا آرڈر ہے سپریم کورٹ۔ یہ شارٹ آرڈر بھی 58 صفحے کا ہے۔ اگر ایک تفصیلی فیصلہ آگے آئے گا، اس میں اگر کہیں ابہام ہے تو اور وضاحت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے یہ طے کر دیا کہ آرٹیکل 140A کے تحت اور بالخصوص سندھ کے لیے
بالعموم پورے پاکستان اور باقی صوبوں کے لیے کیا طے کیا سپریم کورٹ نے؟ یہ طے کیا کہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی پر یہ لازم ہے کہ ایک ایسا بلدیاتی قانون وضع کرے، ایک ایسا بلدیاتی قانون بنائے، ایک ایسا بلدیاتی نظام قائم کرے جو آرٹیکل 140A کے مطابق. اور آرٹیکل 140A کیا کہتا ہے؟ ذرا آرٹیکل 140A بولیں. آرٹیکل 140A آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے کہ provincial governments shall create a local government system and devolve by law all political, administrative and financial powers to the local government system, local council. یہ ہوا کہ ایسا بلدیاتی قانون جس میں سیاسی، انتظامی اور مالی یہ تینوں طرح کے اختیارات بلدیاتی اداروں کو دیے جائیں. میں جو سپریم کورٹ کے 58 پیج آپریٹو پارٹ ہے، صفحہ نمبر 55 سے صفحہ نمبر 58، جب تک اختیار، اقتدار اور وسائل نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوں گے، پاکستان کے با اختیار اور با وسیلہ بلدیاتی نظام، مقامی حکومت کا نظام اور تیسری سطح پر بھی جمہوریت ڈیوالو نہ ہو، منتقل نہ ہو، قائم نہ ہو، اس وقت تک پاکستان کی جمہوریت کا سفر مکمل نہیں ہوتا. تو ایک مؤثر، با اختیار اور با وسیلہ بلدیاتی نظام اور مقامی حکومت کے بغیر پاکستان کا آئینی، سیاسی، جمہوری اور انتظامی ڈھانچہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ بلدیاتی سطح پہ، مقامی سطح پر بھی اختیارات، وسائل اور اقتدار کو منتقل نہ کیا جائے. پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز نیچے نہ دیے جائے. میں نے آرٹیکل 140 سے آپ کے سامنے پڑھا. اب یہ تحریک ایم کیو ایم کی جانب سے جو پٹیشن ہم نے دی تھی وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سرکولیٹ کی ہے. میں اپنی پریئرز میں نہیں جا رہا، وہ آپ اس کا حوالہ دے دیجئے گا جو ہماری اس پٹیشن کے صفحہ نمبر 18 سے صفحہ نمبر 20 تک ہے. ٹھیک ہے جی، میں اس کی تفصیل میں، لیکن جو پریئرز ہم نے کی اس پریئرز کے نتیجے میں جو صفحہ نمبر 55 سے صفحہ نمبر 58 سپریم کورٹ نے آج آرڈر دیا، فیصلہ دیا، وہ کیا ہے؟ میں نے جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یہ تحریک ایم کیو ایم کی کامیابی ہے. یہ اس وقت بحیثیت ایم کیو ایم کے سربراہ میں نے اور میری رابطہ کمیٹی نے 2017 میں پٹیشن دی تو بھائی ہماری جدوجہد سالہ سال سے چل رہی ہے اور بالخصوص سیاسی جدوجہد کے ساتھ ساتھ عدالتی جدوجہد بھی 5 سال سے چل رہی ہے. کوئی 28 دن کا دھرنا نہیں ہے جو ہم نے دیا ہو، یہ 5 سال کا دھرنا ہے جو ہم نے دیا. آپ نے 28 دن کا دھرنا دینے والوں کے سر پر سہرا سجا دیا. آپ نے 28 دن کا دھرنا، میں ان کی جدوجہد کو بھی سلام تحسین پیش کرتا ہوں جو جماعت اسلامی نے، اور جو دھرنا ایک اور کراچی کی جماعت نے دیا یا پی ایس پی نے دیا. میں جو 2-3 روز سے جو دھرنا جاری ہے، میں انہیں بھی جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں ایک مؤثر، با اختیار اور با وسیلہ بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کے قیام کے لیے، میں انہیں بھی سلام تحسین پیش کرتا ہوں. جو ایم کیو ایم پاکستان کے میرے ساتھیوں نے جس طرح میرے ایک تحریکی ساتھی محمد اسلم نے جام شہادت نوش کیا،
جو احتجاجی ریلی نکالی اور جس طرح میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں نے لاٹھیاں اور ڈنڈے کھائے، آنسو گیس کے شیل جس طرح انہوں نے اپنے وجود پر لیے اور آنسو گیس اور یہ جو ٹیئر گیس شیلنگ ہے اس کا مقابلہ کیا، اس کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے میری بہنیں، میری ماں، اور جس طرح پولیس نے ان پر تشدد کیا جس کی مذمت ہر ذی شعور پاکستانی شہری نے کی، ہر سیاسی جماعت نے کی، اور یہ پیپلز پارٹی کی آمریت اور ان کی فسطائیت کا ایک اور منہ بولتا ثبوت تھا پاکستان پیپلز پارٹی۔ یعنی کالا قانون تو ہے، یہ بھی آمریت، یہ بھی فسطائیت، اور اس کے خلاف احتجاج کریں تو آپ لاٹھی، گولی، ڈنڈوں اور آنسو گیس سے جو ہے وہ اس احتجاج کو کچلنے کی ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا احتجاج کرنا، اس سے بھی آپ انہیں روکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم اور ستم نہیں ہو سکتا جو ہوا چند روز پہلے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ۔ محمد اسلم بھائی نے جامع شہادت نوش کیا اور آج میرے ان شہداء کی قربانیاں رنگ لائی ہیں، آج یہ ان کا ڈھاٹے مارتا ہوا لہو ہے کہ وہ آج مظلوموں کو ان کی قربانی کا یہ صلہ مل رہا ہے کہ سر اٹھا کر چلنے کا، سر اٹھا کر جینے کا، خیرات نہیں اپنا حق مانگنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج انٹرپریٹ کر دیا، آج اس بات کی تشریح کر دی۔ اب میں اس آپریٹو پارٹ میں جا رہا ہوں کہ ایک مؤثر، ایک بااختیار اور باوسیلہ بلدیاتی نظام قائم ہونا چاہیے۔ ایسے تمام قوانین اور خاص طور پہ 2013 کا کالا قانون جو آرٹیکل 140A سے متصادم ہے، اس کی اسپرٹ کی نفی کرتا ہے، ایسے تمام قوانین کو قلم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، اور ایسا نظام وضع ہونا چاہیے۔ حکومت سندھ اور صوبائی اسمبلی کو ایسا قانون بنانا چاہیے جو آرٹیکل 140A سے مطابقت رکھتا ہو۔ اب دیکھیں اس میں صفحہ نمبر 55 پر جو 46واں پیرا ہے اس آرڈر کا، اس کے ذیل میں یہ فیصلہ ہے، یعنی جو خلاصہ ہے اس 58 پیج کے فیصلے کا خلاصہ پیرا نمبر 46 کی جو ذیلی دفعات ہیں ان میں ہے۔ تو پہلی دفعہ کیا کہہ رہی ہے؟ پیرا 46 کی پہلی دفعہ elected local government are presently not in existence in the province of Sindh، کہ بلدیاتی ادارے اور بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں سندھ میں۔ تو سب سے پہلے حکومت سندھ اور سندھ اسمبلی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کمی کو پورا کریں، گویا کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے، اور یہ محض ایڈمنسٹریٹر یا صوبائی حکومت براہ راست اپنے اختیار اور کنٹرول سے بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کو نہیں چلا سکتی۔ یہ پہلے پیراگراف میں کہا گیا، اور کہا گیا یہ آرٹیکل 140A کی نفی ہے۔ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کے بغیر، یہ جو پہلی دفعہ ہے پیرا 46 کی صفحہ نمبر 55، وہ کہتے ہیں کہ بغیر منتخب بلدیاتی ادارے اور حکومت، ان کی عدم موجودگی میں حکومت سندھ کوئی بھی نیا منصوبہ، کسی بھی بلدیاتی جورسڈکشن، کسی بھی بلدیاتی ضلع، کسی بھی بلدیاتی میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشن، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن یا تحصیل جو میونسپل کمیٹیز ہیں یا یو سی کاؤنسلز ہیں، ان کے مشورے کے بغیر، ان کو کنسلٹ کیے بغیر
اور ان کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتی صوبائی حکومت. یہ اور فوری طور پر انہیں انتخاب کرا کے اس کے بعد کیا آرٹیکل 148 کی جو obligation ہے, جو فرض ہے, جو مینڈیٹری ہے, اس کی اسپرٹ اس کو مان کر حکومت سندھ کو مقامی حکومت بلدیاتی اداروں کا ایک مؤثر بااختیار وابستہ نظام قائم کرنا ہوگا, اور انتظامی سیاسی مالی اختیارات بلدیاتی اداروں کو دینے ہوں گے جو موجود نہیں ہے. یہ بھی کہا ہے, اور کہا ہے کہ ایمپاور کریں لوکل گورنمنٹ کو, مینڈیٹری obligation ہے. یہ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ماسٹر پلان بنانے کا, تعمیرات کا, بلڈنگ کنٹرول, ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ, اسپیٹیل پلاننگ, یہ جتنی بھی منصوبہ بندی, شہری منصوبہ بندی ہے اور ماسٹر پلان, اس میں حکومت کو, سندھ حکومت کو, صوبائی حکومت کو کسی طرح بھی کوئی دخل دینے کا اختیار نہیں. ماسٹر پلان میں اگر ترمیم کرنی ہے تو شہروں کی کونسل, منتخب بلدیاتی ادارے اور منتخب مقامی حکومت کے کام کرے. یہ کام ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, جو ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ہے, اسپیٹیل پلاننگ ہے, یہ سارے کام ماسٹر پلان کے حوالے سے مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کے اور بلدیاتی نظام کے دائرہ کار میں آتے ہیں. یہ ہو گیا ماسٹر پلان کا. اس کے بعد جو اگلی بات کہی, صوبائی حکومت ایک ہارمونیس, ایک ہم آہنگی والے تعلقات قائم کرے مقامی اداروں سے, بلدیاتی اداروں کے ساتھ, جس کے لیے الیکشن اور بلدیاتی اداروں کا, منتخب بلدیاتی اداروں کا ہونا لازمی. آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ اپنے ہی نامزد ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ تو اچھے تعلقات نہیں قائم کریں, ایک بلدیاتی, منتخب بلدیاتی نمائندوں حکومت کے ساتھ. اچھا, کسی طرح اب آتے ہیں کہ اور کون سے قوانین ہیں جو متصادم آرٹیکل 140 سے, صرف 2013 کا کالا قانون نہیں, 2021 کا جو ترمیم ہے اس کو بھی ٹچ کیا ہے سپریم کورٹ نے. وہ کہ ہماری پٹیشن میں نہیں تھا, جو میں نے اور رابطہ کمیٹی نے پٹیشن دی تھی اس میں نہیں تھا, لیکن ٹچ کیا ہے. اور کیا کہا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979, KD آرڈر نمبر 5 of 1957, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1993, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1993, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایکٹ 1996, حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1976, سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1993, لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1994, any dispensation pertaining to the board of revenue or the master plan department or any other development authority in the province of Sindh and the Sindh Mass Transit Authority, Sindh Mass Transit Authority Act 2016, the Sindh Environmental Protection Agency Act 2014, purporting to override and conflicting action taken by an elected local government are held to be against the scheme of constitution, and the provincial government is directed to bring all those laws in accordance with the mandate of Article 140A of the Constitution of Pakistan. یعنی صرف 2013 کا بلدیاتی قانونی کالا نہیں, جو 2021 کی ترامیم ہے وہ سیاہ ترین ہے, اور اس کے علاوہ KDA, LDA, MDA, 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی,
حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سندھ کنٹرول بلڈنگ آرڈیننس SBCA، یہ سارے کے سارے جو، اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایکٹ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ایکٹ، یہ سب کے سب قلم ہونے چاہیے، کیونکہ یہ سب کے سب آرٹیکل 140A کی اسپرٹ سے متصادم ہے۔ اور یہ مقامی حکومت ایک بااختیار، باوسیلہ اور مؤثر بلدیاتی نظام اور مقامی حکومت کے تصور کے منافی ہے، اس سے متصادم ہے۔ لہذا یہ سارے قوانین کو تبدیل کر کے ایک امبریلا، ایک چھاتا، ایک ایمپاورڈ میئر، ایک بااختیار مؤثر باوسیلہ میئر اور اس کی ایک منتخب بااختیار مؤثر اور باوسیلہ کاؤنسل کے پاس ذمہ داریاں بھی ساری ہوں، بلدیاتی اور جو شہری سہولتوں کی ذمہ داری بھی ہو، اور ان سہولتوں کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو ریلیف دینا، عوام کے بنیادی بلدیاتی شہری سہولتوں کے مسائل حل کرنا، ایک امبریلا، ایک میئر، ایک منتخب کاؤنسل کے چھاتے میں سارے اختیارات ہونے چاہیے، اور وہ امپاور ہو، وہ با اختیار ہو، اور وہ فیصلے کرے، تاکہ اگر نالوں کے اطراف کوئی انکروچمنٹ ریگولرائز ہو تو سپریم کورٹ یا عدالتیں میئر کا گریبان پکڑے، ووٹرز اور عوام میئر اور منتخب کاؤنسل کا گریبان پکڑے، وہ ذمہ دار ہو۔ کوئی غلط کام ہو، انکروچمنٹ ریگولرائز ہو، کوئی ایسی کچی آبادی جو کچی آبادی کے زمرے میں نہ آئے، کوئی ایسا گوٹ جو گوٹ کے زمرے میں نہ آئے، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو، اس کو اپنی مرضی کے اور من مانے قانون بنا کے ریگولرائز کرنا، اور سیاسی مفادات کے لیے اس طرح ایک شہری زندگی کو تباہ اور برباد کرنا، کراچی جیسے شہر کو تباہ برباد کر کے اس کو رہنے کے قابل نہ چھوڑنا، یہ ساتواں رہنے کے ناقابل شہر، ساتواں ناقابل رہائش شہر ہے دنیا کا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کیونکہ اپنے مرضی کا تباہ نہیں، سیاسی مفادات، وڈیرے، جاگیردار، آمرانہ پالیسی اور آمرانہ قوانین، فسطائر احتجاج کریں تو اس پر پولیس تشدد ہو۔ یہ وہاں بھولو کو شہید کیا اور قاتلوں کو مادر قدر آزاد چھوڑا، وہاں وہ گلدستے دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج احمد چنوئی جو سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں، آج یہ بھی اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور میں آخر میں میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو، یا ان کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہے، ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ میں تمام حق پرست عوام کو، تحریک MKM کے تمام تحریکی ساتھیوں کو، کارکنوں کو، شہداء کے اہل خانہ کو، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کو، جو جیلوں میں بے قصور میرے اسیر ہیں، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو، اور MKM پاکستان کو، خالد مقبول صدیقی بھائی کو، اور MKM پاکستان کے تمام کارکنوں اور تحریکی ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پٹیشن جو باعث سربراہ میں نے ڈرافٹ کی، تحریر کی، اس کو بنایا اور 2013 کے کالے قانون کو اس وقت چیلنج کیا، تو آج 5 سال کے بعد ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا اور ایک تاریخی فیصلہ کیا، تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، 22 کروڑ عوام کو، حق پرست عوام کو، MQM تحریک MKM کے تمام تحریکی نظریاتی ساتھیوں کو، شہداء کے لواحقین کو، لاپتہ ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کو، اور جو اسیر ہیں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو، کہ آج ہماری 40 سال کی جدوجہد میں یہ پہلا بڑا کام ہوا ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا 35 سال میں
آپ نے کیا دیا عوام کو؟ تو آج ہم نے صوبے کے عوام کو، یہ صرف کراچی حیدرآباد سکھر کے عوام کے لیے ایک خوشائن فیصلہ نہیں، ایک خوشی کا موقع صرف کراچی حیدرآباد سکھر میر پور خاص نواب شاہ کے شہریوں کے لیے نہیں، بلکہ لاڑکانہ، دادور، بدین، جامچورو، تھٹا، میر پور خاص، یہ پورے سندھ کے براری دہی علاقوں کے عوام کے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہے کہ لاڑکانہ کے میئر اور کاؤنسل کو بھی پار ملیں گے، نواب شاہ میر پور خاص، جامشور و بدین ٹھٹا کے میئر کو بھی اختیارات ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے۔ اب میں نے خالد مقبول بھائی کو، ایم کیو ایم پاکستان، ان کے کارکنوں کو اور تحریک ایم کیو ایم کے تمام نظریاتی اور تحریکی ساتھی، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان اور سی میں ہو، میرے ساتھ ہو، چاہے بہادر آباد خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ ہو، یا چاہے وہ پی ایس پی میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہو، یا ابھی بھی وہ مہاجر قومی موومنٹ کے نام پہ آفاق احمد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، میں تمام تحریکی نظریاتی ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے اور حق پرست عوام کو، کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم نے یہ ایک لینڈ مارک اچیو کیا، یہ مائل سٹون ہے، یہ ہماری تحریک اور ہماری جد و جہد کا سنگ میل ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب میں حکومت سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں سے کہتا ہوں کہ اگر 28 دن کا دھرنا دینے والوں، جماعت اسلامی کے دھرنے کے بعد ان کے ساتھ تحریری معاہدہ آپ نے کیا، انہیں اس کا کریڈٹ دیا، آپ نے 4 سہرے تیار کیے، یہ پہلا سہرا جماعت اسلامی کو آپ نے بنایا ہے جو 28 دن کی جدوجہد تھی اور 1 سیٹ ان کی صوبائی اسمبلی کی۔ اب دوسرا ڈی ایس پی جس کی کوئی سیٹ نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں، بہرحال انہوں نے دھرنا دیا، آپ نے ان کو انگیج کیا اور ان کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایک سہرا ان کے لیے بھی آپ نے تیار کیا، ان کو بھی پہنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تیسرا بھی شاید آپ کسی کو پہنائیں گے۔ بھائی اصل سہرا کس کے سر بندھنا چاہیے، اصل سہرا کن لوگوں کو بندھنا چاہیے، یہ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ یہ ایک طرف 28 دن کا دھرنا ہے، ایک طرف 35 سال کی سیاسی جدوجہد، 15,000 سے زیادہ کارکنوں نے جامِ شہادت نوش کیا، 15,000، ہمارے 15,000 سے زیادہ کارکنوں نے جامِ شہادت نوش کیا، اور یہ 5 سال کی ہماری جدوجہد، عدالتی جدوجہد، ٹھوس جدوجہد۔ تو فیصلہ کر لیں مراد علی شاہ صاحب، ناصر شاہ، سعید غنی اور صوبائی کیبنٹ کہ بھائی اب کوئی معاہدہ تحریری کرنے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو سیارہ باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آئیں میرے ساتھ اور خالد مقبول ہم کو پٹیشنر ایکسپیڈیشن، اب بیٹھے میرے ساتھ اور خالد، ہم نے یو کے، ٹرکی، بنگلہ دیش، انڈیا، یو ایس اے، آسٹریلیا، جاپان، ان کے بلدیاتی جو قانون ہے اور نظام اس کے حوالے دیے، ہم نے پوری دنیا میں جو یہ ایک آزاد اور خود مختار مؤثر بلدیاتی نظام کا تصور ہے، تو ہمارے پاس ایک جامع اور بھرپور تصور ہے، ہمارے پاس تو ایک قانون تیار ہے جو میں نے بحث سے سربراہ تیار کر کے رکھا ہوا، آئیں اس قانون کو پیش کرتے ہیں جو اس فیصلے کے مطابق ہے اور آرٹیکل 140 کے مطابق، آئیں لیجسلیشن کرتے ہیں، 2013 کے کالے قانون کو ادھر رکھیں، 2021 کو اس طرح انہوں نے قلم سیکشن 74 اور 75 آف سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ، یہ کالا قانون یہ ہے، وہ اس کے سیکشن 74 اور 75 کو قلم قرار دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری استدعا کو مانا اور کیا کہا، یہ میں نے کے ڈی والا پڑھ دیا، the government of Sindh should ensure that all local governments in the province of Sindh do get their share in the divisible pool۔ ارے پی ایف سی پروونشل فائنانس کمیشن نہیں، جو شیئر نیشنل فائنانس کمیشن میں طے ہے،
7वें कौमी मालियाती अवार्ड में, जो ऑक्ट्रॉय के बदले ओजीटी का और जो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड पूल से जो हमारा शेयर बनता है, उस वक्त 30 अरब रुपए कम से कम वाजिब अदा थे। 5 साल पहले जब हमने ये पिटीशन दी थी, आज 150 अरब से ज्यादा वाजिब अदा है सूबाई हुकूमत पर कि वो कराची, कम से कम कराची का हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाब शाहलक, इन बल्दियाती इदारों के ये पैसे जो वाजिब अदा है, जो इनका अपना एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब भी नहीं ले सका, कराची को अब तक कुछ नहीं दे सका, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड पूल से जो हिस्सा और हक बल्दियाती इदारों का बनता है, वो उन्हें फिट फॉर अब रिलीज करें। ये ऑर्डर है, इसकी हुक्म अदूली सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, तौहीने अदालत उज़्मा होगी। मैं कहता हूं कि अगर इस फैसले की इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 140 की इंटरप्रिटेशन, हमारी पिटीशन जो इस काले कानून के खिलाफ थी और इस आईन में जो 140 की स्पिरिट है उसको समझना है, तो मुराद अली शाह साहब, आपकी कानून, आपकी जो माहिर कानून है वो नासिर शाह जो कि मेयर रहे, बल्दियाती वजीर हैं, मुर्तजा वहाब मेरे साथ और खालिद मकबूल भाई के साथ बैठते हैं, हम बताते हैं। अच्छा, अब क्या है, डिविजिबल पूल से पैसा दो। उसके बाद सेक्शन 74, सेक्शन 74 क्या है, ये सारा कानून तो बना दिया, यानी एक पूरा कानून 2013 में बनाया, लेकिन एक सेक्शन की मार के कहा कि ये सिर्फ दिखावा है। असल सेक्शन 74 है और असल सवाब दीदी इख्तियार इस पूरे कानून को उज़ूए मुअत्तल करके एक साइड पे रख दें और पहले म्युनिसिपल इख्तियारात ले लें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ले लें, पानी निकासिया, फरामिया, निकासिया, कचरा उठाने का इख्तियार वो सारा ले गए, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल वो सारा इख्तियार ले गए। अब बचे कुछ समाजी शोबा, सोशल सेक्टर, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, डिस्पेंसरीज, मैटरनिटी होम्स और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल रह गए थे, वो भी सेक्शन 74 का इस्तेमाल करके वो भी जो इख्तियार था बल्दिया का वो भी आप ले गए। तो अब ये कानून आर्टिकल सेक्शन 74 के तहत तुमने खुद इसको कह दिया ये काला है, इसको साइड में रखो, और 74 के तहत एक एक शिक का इख्तियार जो थोड़ा बहुत बल्दियाती इदारों को दिया था वो भी वापस ले लीजिए। अब बचा क्या इसमें, पहले म्युनिसिपल सर्विसेज ली, फिर सोशल सर्विसेज ले ली, तो अब मेयर सिर्फ सेरेमोनियल मेयर, काउंसिल, काउंसिलर्स, यूसी चेयरमैन, डीएमसी चेयरमैन, सेरेमोनियल चेयरमैन, बस उससे ज्यादा उनकी साली कोई औकात नहीं, फिर भी मरे जा रहे हैं कि हमें चेयरमैन बनना है, मेयर बनना है। अच्छा, अब आखिरी पैरा सेक्शन 74 and 75(1) of the Act of 2013 are against the principle enshrined in the Objective Resolution Article 2A। हमने तो सिर्फ 140A, Article 7, Article 9, 14, 25 और 32 और 140A, सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे जाके कहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आर्टिकल 2A ने क्या कहा, प्रिंसिपल एनश्राइंड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आर्टिकल 2A एंड द फंडामेंटल राइट्स enacted in article 7, 9, 14, 25, 32 and are also contrary to and direct conflict with article 140A of the constitution and thus declared ultra vires and struck down। इन्होंने इन सारे सेक्शन को, शिकों को स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये जो मैंने सफा नंबर 55 से 58 तक पढ़ा ये है। अब ये भी इस लॉ ऑफ द लैंड है, इस जमीन का बुनियादी कानून, जो बुनियादी हक मकामी हुकूमत बल्दियाती सहूलतों पर वहीं के लोगों का, उसी शहर के लोगों का, मकामी लोगों का इख्तियार, यह आर्टिकल 7, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 140(1), 9, 14 और 25 में ये लिखा हुआ है।
اور اس کو کس ڈٹائی کے ساتھ انٹرپریٹ کر کے سب کچھ اپنی تحویل میں لے لیا. دکھاوے کے لیے اگر کچھ دیا بھی تو آرٹیکل 74 میں وہ بھی سب کچھ واپس لے لیا. آج ہم سرخرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا. ہم نے پاکستان کے مظلوموں کے لیے جدوجہد, ان کے بنیادی شہری سہولتوں سے متعلق ان کے حقوق کی بحالی, بازیابی کی جدوجہد 35 سالہ تاریخ ہے, اور یہ 5 سالہ عدالتی جدوجہد ہے. ہم نے کوئی 28 دن یا مہینے 2 مہینے کے دھرنے کی بات نہیں, 35 سال کی جدوجہد اور 5 سال کی عدالتی جدوجہد. یہ ہماری جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. میں تمام تحریکی ساتھیوں, کارکنوں, حق پرست عوام سے کہوں گا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, 2 رکعت شکرانہ کے نفل پڑھنے چاہیے. اور میں نے آج یہاں آنے سے پہلے خالد مقبول بھائی کو فون کیا اور میں نے کہا دیکھیں, میں نے رات کو بھی ایک ویڈیو کلپ دیا تھا کہ یہ فیصلہ آنے والا, اللہ ہمیں کامیاب کرے گا, ہمیں اب مل کر روڈ میپ بنا کے آگے بڑھنا ہے کسی بھی شکل میں, کسی بھی صورت میں. تو میں نے پھر فون کیا آج اور میں نے کہا خالد بھائی میں نے 2 بجے پریس کانفرنس رکھی ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ میرے ساتھ. میں نے خود فون کیا, میں نے اور ہمارے مشترکہ دوستوں کے ذریعے سے بھی کہلوایا کہ آج آپ یہاں آ جائیں. تو یہ MKM-ORC کی یہ نہیں ہے, سول سوسائٹی کے نمائندے بیٹھے ہیں, میرے بزنس کمیونٹی کے نمائندے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ ہم سب کی مشترکہ جدوجہد ہے, یہ ہم سب کی دلوں کی امنگ تھی, خواہش تھی کہ ایک بار یہ قضیہ طے ہو جائے تو نسلہ ٹاور بھی اگر اس میں جو غلط کام ہوئے, ایک چھاتا, ایک امبریلا کہ آل سیلف کنٹینڈ, effective, empowered, resourceful local government is the solution, is the answer. ایک بڑا یعنی صوبے اور بلدیات کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا جو قضیہ تھا آج وہ مجھے یقین حل ہو گیا. اب اس کی انٹرپریٹیشن میں صوبہ حکومت گڑبڑ نہیں کرے گی, ہمیں سہرا نہیں پہننا, ہمیں کوئی تحریری معاہدہ نہیں کرنا. جو ہماری پٹیشن ہے, جو آئین کہتا ہے اور جو آج سپریم کورٹ کا 58 پیج کا فیصلہ کہتا ہے, آئین مراد علی شاہ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں, ناصر شاہ کو دعوت دیتا ہوں, میں MKM پاکستان کی اپنے دوستوں ساتھیوں کی رابطہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اور اگر حافظ نعیم الرحمان آتے ہیں تو میری طرف سے میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. آئے اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی عمل درآمد, تمہارا جو تحریری معاہدہ ہے وہ لالی پاپ ہے میرے بھائی. وہ کہتا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین وزیر اعلیٰ کی ثوابدید پر ہوگا اور وہ میئر ہوگا. آج میئر ہے, کل وزیر بلدیات ہو جائے گا, آپ کیا کریں گے؟ ارے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا لا ہی آرٹیکل 140A کی نفی ہے, آرٹیکل 140. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ہم یہ کیوں CM سے کہیں کہ میئر کو بنائیں؟ آپ اس میں ترمیم کر کے میئر, DMC کے چیئرمین, UC چیئرمین, انہیں اختیار ہونا چاہیے کچرا اٹھانے کا, نکاسی آپ کو ٹھیک کرنے کا, آپ فراہمی آپ کے نظام کو چلانے کا, یہ سارا اختیار, ماسٹر پلان, تعمیرات, بلڈنگ کنٹرول, ہاؤسنگ اینڈ نان پلاننگ, یہ سارا اختیار, پارکس, ہسپتال, ڈسپینسری, پرائمری, سیکنڈری, اسکول, یہ سارا اختیار بلدیاتی ڈومین میں اور بلدیاتی دائرے کار میں لینا چاہیے. یہ صوبے کا کام نہیں ہے. جو آپ نے اسکول بھی لے لیے, KMDC بھی لے لیا, عباسی بھی لے لیا, سوبراج بھی لے لیا, یہ آپ نے آرٹیکل 74 سیکشن 74 میں لیا, اس کو غلط قرار دے دیا. آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے, جو بھی میں نے آپ کے سامنے اس کے آپریٹو کنکلوڈنگ پارٹس پڑھے آپ کے سامنے, تو میرے خیال میں اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اب کوئی ابہام نہیں ہے, انٹرپریٹیشن ہو گئی آرٹیکل 140A کی, اور جو بنیادی حق ایک پاکستانی شہری کا, چاہے سندھ میں ہو, کسی اور صوبے میں, یہ طے ہو گیا کہ بلدیاتی سہولتوں پر اختیار, حق, اقتدار, وہاں کے وسائل, یہ صوبائی حکومت پر لازم ہے کہ یہ اختیار, یہ اقتدار, وسائل, یہ سب کچھ بلدیاتی نظام کو منتقل ہونا چاہیے, بلدیاتی اداروں کو منتقل ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں نے آپ کا کافی وقت لیا, آپ نے مجھے وقت دیا, لیکن یہ جس طرح جس طرح عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات کی علیحدگی کی ایک بڑی مشہور زمانہ پٹیشن تھی الجہاد ٹرسٹ کی, میرے خیال میں
اسی طرح کی یہ پٹیشن ہے جو آج فیصلہ ہے. یہ مارکت العرب ایک تاریخی اور اہم ترین فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل درآمد کی سب کو توفیق دے اس کی روح کے مطابق. اب اگر مگر نہیں چاہیے, بڑا واضح طور پر یہ فیصلہ آ گیا ہے, اور یہ شارٹ نہیں ہے, یہ 58 پیج کا ہے. اس میں سارے وکلا نے جو بحث کی, جو ہماری پٹیشن میں پریئرز تھی, وہ ساری دی گئی ہے. اور صرف 2013 کے قانون کی شکوں کو آرٹیکل 140 سے متصادم نہیں قرار دیا گیا, بلکہ KDA, LDA, MDA, HDA, 7 ڈیولپمنٹ واٹر بورڈ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, یہ سارے قوانین کو گئے. ایون ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, یہ سارا کام انوائرمنٹ کا, ماس ٹرانزٹ کا, ٹریفک کا, ٹرانسپورٹ کا, اور کسی حد تک لا اینڈ آرڈر کا, یہ ایک بااختیار, ایک مؤثر باوسیلہ میئر اور اس کی کاؤنسل اور بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کے پاس ہونا چاہیے. وما کیا کہتے ہیں